تو یہ 14 دسمبر کو جو جلسہ ہے آپ کا پشاور میں، اس میں کوئی اعلان متوقع ہے اس کو لے کے؟ نہیں، وہ جو ہے یکجہتی ہیں شہداء کے ورثاء کے ساتھ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ FIR پرچے درج کر کے گولیاں چلا کے ہم ڈرا کے قوم کو جو ہے ان احتجاجوں سے منع کر سکتے ہیں. لیکن آج کل کے دور میں اس نفسا نفسی کی اس زندگی میں کوئی اپنے عزیز و اقارب کے لیے 1 گھنٹہ نکال کے اسپتال نہیں جاتے ہیں. 3 دن بھوکے پیاسے سفر کرتے ہوئے 3 راتیں 3 دن یہ لوگ آئے، مارے کئی گولیاں کئی پرچے سب کچھ سہنے کے بعد ڈی چوک پہنچے، ان کے بعد اپنی جانیں بھی گنوا دی، لیکن یہ سب خان کے لیے نکلے نا. تو لہٰذا اس چیز کو زائل کرنے کے لیے یہ اب ڈر خوف پھیلا رہے. اس جلسے کا یہ بھی مقصد ہے کہ قوم میں انفیوز کرنا ہے، انکلکیٹ کرنا ہے اسپرٹ کہ ہم نے ڈٹنا ہے، ہم نے جمنا ہے، ہم نے ہمت دکھانی ہے. اچھا، ایک چیز بتائیے گا، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو مارا، اوبویسلی شہادتیں ہوئیں اور لوگ مزاحمت کے لیے نکلے تھے ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف، اور ان کو شہید کر دیا گیا. ایک پچھلے ویک مجھے یاد ہے ہمارے ہی شو میں شازیہ مری نے غالباً یہ بات کی تھی، انہوں نے مینشن کیا تھا کہ 18 اکتوبر جب بی بی صاحبہ آئی تھیں پاکستان واپس اور سانحہ کارساز ہوا تھا، تو وہ اگلے ہی دن جان کی پرواہ کیے بغیر ہسپتال گئیں اور اپنے تمام جتنے زخمی تھے ان سے انہوں نے ملاقات کی، جو شہید ہوئے تھے ان کے گھروں میں وہ گئیں. یہاں پہ بشرا بی بی لیڈ کر رہی تھیں، تو کیا ان کو نہیں جانا چاہیے تھا ان کی عیادت کے لیے جو ان کی اس ریزسٹنس کی تحریک میں شامل ہوئے ہیں؟ بشرا بی بی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے PTI کی، بٹ وہ تو ابھی ساری چیزیں کر رہی ہیں، ان کے بیان بھی آ رہے ہیں، علیمہ خان صاحبہ کے بھی آ رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے، وہ خان کے اہل خانہ ہیں، بہنیں ہیں، لیکن ان کا یہ موجودہ یہ دھرنے میں جو کردار سامنے آیا ہے وہ وقت کی ضرورت بنی تھی، کیونکہ ورکر اور لیڈرشپ میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تانے کے طور پہ اگر یہ شازیہ مری صاحبہ نے کہا ہے تو بی بی صاحبہ کو کسی اسپتال میں روکا گیا تھا، وہاں پہ کہیں پولیس کھڑی تھی. اچھا، تو آپ اس سینیریو کو اس سینیریو کے ساتھ یہ تو آپ کریں. آپ کی نظر میں بشرا بی بی جو ہیں وہ اب نہیں ہیں، سیاسی لیڈر وہ نہیں ہیں، پارٹی اوبویسلی کے پارٹی میں فیصلے صرف عمران خان کرتا ہے. عمران خان جو ہیں ڈائریکٹ انسٹرکشنز اب کس کو دے رہے ہیں؟ یہی ہمارے چیئرمین کو دیتے ہیں، اور وہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ آگے امپلیمنٹ. تو کل بھی ایسی خبریں آئیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر شاید علیمہ خان صاحبہ نے کوئی بات کی اور ان کی نوک جھوک ہوئی سلمان اکرم راجہ صاحب سے، بیرسٹر گوہر صاحب سے. آپ کی اپنی پارٹی جو ہے وہ موروثیت کے خلاف بات کر رہی ہے. علی محمد خان کا بھی ایک کلپ جو ہے وہ لیک ہو گیا تھا، آڈیو کلپ، جس میں کہتے ہیں ہم تو اس پارٹی میں تھے ہی اسی لیے آئے ہی اسی لیے کہ موروثیت کے خلاف ہے. تو یہاں پہ کیوں انسٹرکشنز یہ تو ہم سب کا بیانیہ ہے، ہم موروثیت والے ہیں ہی آپ کو نہیں. لگتا ہے ٹیک ہمارا اوور کہیں لیڈر پہ کرنے عمران کی خان ہے، کوشش کی جا رہی ہے پارٹی؟ ہمارا لیڈر عمران خان ہے، ان کے عزیز اقارب ہمارے لیے ریسپیکٹیبل ہے، لیکن وہ ہماری لیڈر تو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، بالکل اور صحیح ہے. موروثیت پٹواری تو اس پہ گامزن ہو سکتا ہے. ہم اس نظریے کے لوگ ہی نہیں ہیں کہ خان نے تو ہمیں اور پوری PTI کو سمجھایا ہے اور سکھایا ہے. جب برسٹر گور کو چیئرمین نامزد کر رہے تھے میں اس وقت جیل میں موجود تھا، اور خان نے ساتھ میں یہ کہا تھا کہ میرے خاندان کا کوئی فرد جو ہے اس الیکشن کے لیے اپلائی نہیں کرے گا. تو انہوں نے تو اسی وقت جو ہے واضح طور پہ آؤٹ کر دیا تھا. اور ادروائز PTI کا مائنڈ سیٹ ہی یہی ہے. PTI کا ایسی کوئی ٹیک اوور کی کوشش ہوتی بھی ہے تو پارٹی کی اپنی لیڈرشپ اپنے ورکرز ایکسیپٹ نہیں کریں گے. دیکھیں ہم ذہنی طور پہ کوئی ایسی چیز ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک، ہمارا لیڈر صرف خان ہے، باقی جو ہیں ہمارے لیے ہر ایک شخص اپنی جگہ پہ رشتے ناطے کے حوالے سے انتہائی معتبر اور انتہائی معزز ہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ PTI کے ورکر سے یا PTI کے لیڈروں سے کہ جی وہ جناب علی لکیر کے فقیر ہوں گے، تو یہ غلط ہے. علی محمد خان نے جو بات کی تھی میں اس کی تائید کرتا ہوں. ٹھیک ہے، جو خان صاحب نے کل اپنے ایکس پیغام میں کہا ہے، سول نافرمانی کی بات کی ہے، پھر بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہیں ان کو ریمیٹنسز نہ بھجوانے کی بات کی ہے. اب یہ جو کمیٹی بنائی ہے یہ کون سی ایسی سٹیج ہے جہاں پر آ کر کہے گی کہ ہاں جی اب ہماری چیزیں نہیں حکومت مان رہی ہے، ہمارے مطالبات واقعی فیل ہو گئے ہیں، اب جو خان صاحب نے فارمولا دیا نا اس کی طرف جانا ہے، وہ آخری انتہا کیا اس کی؟ دیکھیں یہ کمیٹی جو بنی ہے یہ کمیٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی اس نے اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مذاکرات کرنے ہیں، کیونکہ یہ وقت قطعاً جو ہے مذاکرات کا نہیں ہے.
ابھی تو ہماری پارٹی کے ہر گھر میں جو ہے سوگ منایا جا رہا ہے، لاشیں کی تدفین ہوئی ہیں، فاتح ہو رہے ہیں، غم و غصہ ہے، اور پھر اوپر سے جو ہے پشتون ایتھنیسٹی کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جو پنجاب میں اور اسلام آباد میں پولیس اور ریاستی اداروں نے جو رویہ 26 نومبر کے بعد اپنا رکھا ہے، اس سے بہت ہی بڑا جو ہے ایک ایجان کی کیفیت وہاں ہمارے علاقوں میں پیدا ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ توقع کرنا کہ خان نے کمیٹی اس لیے بنائی ہے کہ اب ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں. اچھا، یہ کمیٹی کیوں بنی پھر؟ یہ کمیٹی کی فارمیشن کا مقصد کیا ہے؟ کمیٹی مختلف تجاویز اور مختلف اوقات میں مختلف لوگ اپروچ کرتے ہیں، اور پھر ایمرجنسی میں کبھی بیرسٹر گور صاحب، بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں مذاکرات کرتے ہیں، کبھی علی امین خان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک پرماننٹ باڈی بنائی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ کہیں پر مثال کے طور پہ ابھی جو یہ کالز کی بات آپ کر رہی ہیں، یا میرا خیال ہے کہ جب یہ دسمبر کا مہینہ گزرے گا اور جب ورکرز باہر آئیں گے، لیڈرشپ جو ہے ان عدالتی کیسز سے جو ہے وہ نپٹ لے گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 15 جنوری کے بعد جو ہے پھر جو ہے احتجاج کی کال ہوگی. 15 جنوری کے بعد احتجاج کی کال دی جائے گی؟ یہ میں آپ کی assumption ہے، ایگزمپشن ہے، یا جو میری نشست و برخاست ٹھیک ہوئی ہے، تو اور خان کا جو مزاج ہے، تو لہٰذا یہ خان یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے کوئی نیکی، کوئی رحم انہوں نے اللہ کے واسطے تو کرنا ہی نہیں ہے. تو اس کا صحیح علاج ہے عوامی مزاحمت یا عوامی احتجاج. 26 نومبر کا جو ثانیہ ہے، اس نے جو اسباق ریاست کو سکھائے ہیں، اور جو تکلیف اور جو سب کی اور جو ہزیمت ان کو اٹھانا پڑ رہی ہے، اب ان کو جا کے احساس ہوا ہے کہ جی ہم تو کچھ بڑی غلطی کر بیٹھے. 200 دن اگر ہم بیٹھے رہے تھے، اتنی خبر، اتنی سینسٹائزیشن دنیا بھر میں نہیں ہونی تھی. جو بین الاقوامی سطح پہ، بین الاقوامی برادری میں سول سوسائٹی، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کنڈیم کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کس قسم کا رجیم ہے. اچھا 26 نومبر کو جو آپ بات کریں، کیونکہ اس سے متعلق بہت متضاد اوپینین آتے رہے نا، پارٹی کے اپنے لوگوں کے سٹیٹمنٹس ڈیفرنٹ تھے. اگر میں یہ کہوں کہ یہی وہ لوگ ہوں گے، 5 لوگ جو کمیٹی میں ڈالے گئے ہیں، جو پلان کیا ہے احتجاج کا، کہاں نکلنا ہے، کس نے نکلنا ہے، کیا لاہے عمل ہے، یہی اعلان کر رہے ہوں گے، خان صاحب سے بھی ملاقاتیں، ہدایات یہی لے رہے ہوں گے، تو یہ صحیح ہوگا؟ کیونکہ آپ کو 26 نومبر میں بہت نقصان سٹیٹمنٹس نے پہنچایا لیڈروں کی، جو ایک دوسرے سے مخالف سٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں. دیکھیے، اس کو اس تناظر میں آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ جس وقت 26 نومبر کا ثانیہ ہوا، رات کا اندھیرا تھا، بجلی انہوں نے بند کر دی تھی. 15-16 گھنٹے تک تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، کیونکہ انہوں نے سارا ایریا کارڈون آف کر دیا تھا. اسپتالوں پہ انہوں نے یہ پولیس کی نفریاں جو ہیں بٹھا دی تھی. کہیں پہ کسی کو ایکسیس ہی نہیں تھا، موبائل کام ہی نہیں کر رہے تھے. تو کہاں سے اندازہ ہوا تھا کہ کتنے شہید ہوئے ہیں، کتنوں کی گولیاں لگی ہے.